بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ وہ بالکل پرسکون سا اس کے دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے، اور وہ پگھلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آج وہ اسے ہر قیمت پر اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی فیملی کو منا لے گا، لیکن اس وقت دادا جان آج کل پہلے ہی بہت زیادہ ناراض تھے۔ ان کا سارا کام مکرم سنبھالتا تھا، اور مکرم جب سے گیا تھا تب سے ہی ان کے کاموں میں بہت سارے مسئلے ہو رہے تھے۔ دادا جان کی سوچ کو پہنچنے والا ان کے سب پوتوں میں صرف مکرم ہی تھا، لیکن اس سے وہ خود ناراض ہو چکے تھے۔ ایسے میں اس کے کاموں کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، جس میں اکثر اس سے غلطی ہو جاتی تھی تو دادا جان اس پر بھی غصہ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ ان دنوں دادا جان کے سامنے ایسی کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا جس سے ان کا موڈ خراب ہو اور اس کا کام بگڑ جائے، کیونکہ دادا جان اگر ایک چیز کے لیے انکار کر دیں تو پھر کسی قیمت پر اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور وہ اپنی خواہش کو دادا کی ضد کی نظر نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، لیکن زرشے کی طرف سے ایک ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر زرشے کی شادی ہو گئی یا دادا جان کا موڈ بہتر ہونے سے پہلے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا گیا تو پھر وہ کیا کرے گا۔ وہ اپنی خواہش سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر دادا جان کو بھی منانا تھا، اور وہ زرشے کو بھی اپنانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت سوائے نکاح کے اور کوئی راستہ نہیں تھا جس سے زرشے کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ میں کبھی زندگی میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں یہاں رہوں گی۔ مجھے ابھی اسی وقت اپنے گھر چھوڑ کے آئیں، ورنہ لفظ سے چڑ ہے مجھے۔ کوئی میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، لیکن تمہارے پاس دو راستے میں نے رکھے ہیں، فیصلہ کرو۔ مولوی صاحب آنے والے ہیں، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اس لڑکی کے آنسو اسے ہمیشہ کمزور بنا دیتے تھے۔ پیچھے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن اس نے پلٹنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اس نے دروازہ واپس بند کر دیا تھا، جبکہ وہ اندر وہیں روتی تڑپتی اس سے فریادیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب حاضر تھے۔ وہ وہیں پر دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ شدید ٹینشن کے عالم میں وہ سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ اور اس وقت اسے بہت ساری ٹینشنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اگر دادا جان کو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تو گھر میں ہنگامہ ہو جائے گا، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس سے نکاح کیا ہے تو نہ جانے اس کا کیا حال کریں گے۔ وہ جانتا تھا وہ اس حویلی کے اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے، اور وہ تو اپنی محبت کو عشق کا نام دیتا تھا۔ زرشے نے اسے ہر طرف سے نا امید کر دیا تھا۔ اگر وہ اس سے محبت کی تھوڑی سی بھی امید دیتی تو شاید یہ قدم کبھی بھی نہ اٹھاتا۔ وہ زرشے کی اس امید کے ساتھ ہی اپنی امید باندھ لیتا، لیکن زرشے اس کے ساتھ قدم اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنے کزن کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی تھی، اور یہ چیزیں اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ وہ اپنی زرشے کو کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دے، اور وہ شخص کس طرح اسے آئس کریم پارلر لے کر گیا تھا۔ زرشے کا اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنا اسے سلگھا کر رکھ گیا تھا۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ یہاں؟ آپ کا نکاح ہے؟ مجھے لگا نہ جانے کس کے نکاح میں مجھے بلایا گیا ہے۔ مولوی صاحب اس سے سلام دعا کرتے ہوئے کہنے لگے۔ وعلیکم السلام جی، میرا نکاح ہے، آپ تشریف رکھیں، میں نکاح کی تیاری کر کے آتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اندر کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسی حالت میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی جس حالت میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ نکاح کر کے اپنا گھر بسانا پسند کرو گی، یا پھر ساری زندگی تم بنا نکاح کے میرے پاس رہو گی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ شاہ جی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، تمہارے ہاتھ پیر جوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، لڑکی فیصلہ میں کر چکا ہوں، اب آگے تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گی۔
میں نکاح کر کے تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی حویلی کی شہزادی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، اور اگر تم بنا نکاح کے میرے ساتھ رہوگی تو تم جانتی ہو کہ وہ رشتہ کیا کہلائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ رشتہ بنانے پر بھی مجھے بس اس چیز سے مطلب ہے کہ تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، میری باہوں میں رہو، فیصلہ کرو۔ باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، انہیں واپس بھیج دوں یا پھر تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ اور ایک بات اور میں کلیئر کر دوں، نکاح کی صورت میں تم یہاں سے واپس جا سکتی ہو، میں تمہاری پڑھائی تک تمہیں وقت دوں گا، لیکن اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تم واپس کبھی نہیں جاؤ گی، تمہیں ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لگتا ہے تم بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو گی، وہ مسکرا کر کہتا دروازے کی طرف جانے لگا۔ میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اسے دروازے تک پہنچا تھا جب اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے میں مصروف تھی۔ زراور نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لیے لایا خوبصورت سرخ دوپٹہ اس کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ دیا۔ تو پھر جان، ہمیں زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے، باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، آؤ آج ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اس کی اچانک کھینچنے پر وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تن کیے اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کے اتنے قریب تھا کہ زرشے کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کرتے ہوئے وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، لیکن یہ سمجھانا نہیں بھولا تھا کہ وہ باہر جا کر اس طرح سے ری ایکٹ کرے گی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کچھ گواہان کی موجودگی میں وہ اس سے نکاح پڑھوا رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی یہ لمحات کے گزر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی بے بسی اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور اگر وہ نکاح سے انکار کر دیتی تو وہ اس سے اس کی آزادی چھین لیتا ہے، وہ اس سے سب کچھ چھین لیتا۔ وہ اس کی پاور سے انجان نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پھر اسے پوچھنے والا بھی کون تھا؟ اگر وہ اپنے گھر سے غائب ہو جاتی تو لوگوں کی نظر میں وہ ایک آوارہ بد چلن بد کردار لڑکی بن جاتی، وہ اپنے ماں باپ کے لیے گالی بن جاتی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، اور زراور شاہ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ یہاں اسے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو اپنی غیر حاضری کی کیا وجہ بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں باپ اس کے منتظر ہوں گے، ان کی نگاہیں اس کے لیے یہ بہت سارے سوال کھڑے کریں گی۔ اسے انہیں جواب تو دینا ہی تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گنہگار بن جائے گی۔ اس تھوڑے سے وقت میں اس کے ماں باپ نے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا ہوگا۔ یہ بات سوچتے ہوئے اس کی جان پر برم آئی تھی۔ یقیناً ان دونوں نے احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی، اور احمد جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ تو ان کو بتا چکا ہوگا کہ وہ اسے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جا چکا ہے، اور گھر کے دروازے سے وہ کہاں غائب ہوئی اس کا جواب وہ تو کبھی بھی نہیں تھا۔ اسے سب سوالوں کے جواب دینے تھے، اور اس وقت اس کا ذہن اتنا خالی تھا کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملا کر جھوٹ کیسے بولے گی، اور یہ آدمی اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی آگے کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کی ساری سوچیں اس کے بوڑھے ماں باپ کی طرف گھوم رہی تھی۔ وہ بس کیسے بھی اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، میں کیسے بھی اپنے ماں باپ کو اپنی طرف سے بے فکر کرنا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی،
اس کے بابا اسے ڈھونڈنے نہ نکل پڑے ہوں، کہیں یہ بات حویلی تک نہ پہنچ گئی ہو۔ وہ لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کس طرح سے کرے گی، وہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات کیسے دے گی؟ وہاں کے ملازم تو پہلے ہی اس کی ذات کو اپنے گندے الفاظ کا نشانہ بنا چکے تھے۔ مولوی صاحب اس سے سوال کر رہے تھے جبکہ وہ خاموش نگاہوں سے ان سب کو دیکھتی، جواب دیتی، نکاح نامے پر دستخط کرنے لگی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ زرش جعفر خان سے زرش زراور شاہ بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد اسے واپس اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک باہر سے آوازیں آتی رہیں لیکن وہ اندر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے اس بات کا بالکل احساس نہ ہونے دیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی کی جا رہی ہے یا یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ جس طرح سے زراور نے کہا اس نے ویسا ہی کیا تھا، اس نے بالکل ویسا ہی کیا تھا، کیونکہ زراور کو ضد دلا کر وہ اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر خاموشی چھا گئی اور پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ پھر سے کھلا تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کے فوراً بعد اسے گھر واپس چھوڑ آئے گا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محبت کو پا لینے کا خمار اس کی نگاہوں سے چھلک رہا تھا۔ اس کی چال میں واضح سرور تھا، وہ اس کی طرف بے فکر ہو چکا تھا۔ شاہ جی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے فوراً بعد آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں گے، تو چلیں مجھے گھر چھوڑ کے آئیں۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ نے جیسا کہا میں نے بالکل ویسا ہی کر دیا۔ میں نے کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ تو پلیز اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اب مزید یہ سب کچھ فیس نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کر رہی تھی، جبکہ وہ جو مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا اسے روتے دیکھ کر اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ میری جان، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں نا، پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم بہت زیادہ رونا دھونا کرتی ہو، میری ساری زندگی تمہارے آنسو پوंچھتے ہوئے گزر جائے گی۔ صاف کرو ان آنسوؤں کو، تمہاری آنکھوں میں اب یہ پانی نظر آیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں میری جان، میں تمہاری آنکھوں میں یہ قطرے برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے دونوں گالوں پر بہتے پانی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا اور باری باری شدت سے بھرپور لمس اس کے گالوں پر چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس کا انداز انتہائی بے باک تھا، جیسے اسے سامنے والے کی مرضی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جبکہ وہ جو پہلی بار زندگی میں کسی مرد کی پناہوں میں آئی تھی کانپنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اس کی مضبوط حصار میں تنگ پا کر وہ مزاحمت کرتی اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ساری حدیں پار کر دوں، آج تمہیں اپنا بنا کر ساری دنیا مٹا دوں، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لوں، لیکن آج تو تمہیں واپس چھوڑنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور زراور شاہ اپنی بیوی سے کیا پہلا وعدہ توڑے گا تھوڑی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے ساتھ خوبصورت وقت گزارنے کا، تو وہ تو اب میں کبھی بھی گزار سکتا ہوں، اس کے لیے تو مجھے تمہاری بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آج میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن آگے کی میں گارنٹی نہیں دیتا۔ بس آج میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، رات کے 10 بج رہے تھے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دینا کہ احمد کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا، کیونکہ میرے آدمی اب تک اس کا کام کر چکے ہوں گے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا، جبکہ اس کے آخری بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے احمد کے ساتھ کچھ کیا تھا، اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔
کیا ہوگا کیا کیا ہوگا آپ کے آدمیوں نے احمد بھائی کے ساتھ؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر دیا؟ زرشی اس کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچ سکتی تھی، لیکن ایک ہی دن میں اس نے ایسا روپ دکھایا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ہر الٹی سیدھی سوچ رکھنے لگی تھی۔ اب زیادہ کچھ نہیں کیا، بس کچھ لوگوں نے راستے میں اس کا موبائل فون اور پیسے وغیرہ چھین لیے ہیں، باقی اس کے ساتھ برا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر تم اسے اپنا بھائی مانتی ہو، اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے سالے کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرا سالہ میرے لیے بہت عزیز ہے، لیکن تمہارا بھائی مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ ادھر تمہاری اس کے ساتھ شادی کی بات چل رہی ہے اور ادھر تم اسے اپنا بھائی بنا کے گھوم رہی ہو، تو بندہ غصہ تو ہوگا نا۔ اب مجھے برا تو لگے گا نا اس بات کو سوچ کر اس آدمی کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور وہ تمہیں لے کر بازاروں میں گھوم رہا ہے، اور ادھر میری حالت خراب ہو رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں تمہاری شادی کس طرح سے توڑواؤں۔ خیر، اب میں بالکل ریلیکس ہو چکا ہوں۔ تمہارا بھائی بھی اور 2-3 گھنٹوں میں کوئٹہ پہنچ جائے گا۔ اس کا بائک نہیں چھینا۔ اب جب تک وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اس سے پہلے تم گھر پہنچ جاؤ گی تو بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ میں اپنی جان کو کسی طرح کی مصیبت میں ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ جتنی میرے لیے اپنی عزت اہم ہے، اتنی ہی عزیز تم بھی ہو۔ تمہاری عزت صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی ہے، اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم بس کہہ دینا کہ راستے میں موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں آنے میں دیر ہو گئی ہے، اور احمد گھر کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ اپنی بزدلی کا قصہ کسی کو بھی نہیں سنائے گا۔ وہ بہت ریلیکس موڈ میں اسے بتا رہا تھا۔ اس نے اسے پرسکون کرنے کی خاطر یہ بھی بتا دیا تھا کہ احمد بندوق دیکھ کر کافی ڈر گیا تھا اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ اب ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک بھی پڑنے دے، کیونکہ یہاں سوال اس کی غیرت کا تھا۔ وہ اپنی بزدلی کا نظارہ بنا کر کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اس چیز پر خاموش ہی رہنے والا تھا، اور یقیناً یہ بات بھی اس واقعے کے ساتھ ہی دب جانی تھی۔ وہ ساری پلاننگ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کے شاطر دماغ کو سوچتے ہوئے زرشے کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر چیز کو کتنا نارملی حل کر لیتا تھا۔ ڈارلنگ، میرا خیال ہے تمہیں گھر جانا چاہیے۔ اگر تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میرے لیے تو یہ رات جان رات سے کم نہیں ہوگی، اور اس رات میں ہم ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اپنے نکاح میں لے کر ویسے تو میں تمہیں اپنا بنا ہی چکا ہوں، لیکن تمہیں پوری طرح اپنا بنا کر میں تم پر اپنی مہر لگا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اچانک سے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس کے لبوں تک کا سفر شروع کر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں تک کا سفر طے کرتا، وہ پیچھے ہٹ کر اس سے دور ہو گئی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، بہت ہو چکا۔ میں نہیں جانتی آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، مجھے بس میرے گھر جانا ہے۔ خدا کے لیے میں اب ایک اور سیکنڈ بھی آپ کے پاس نہیں رک سکتی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر ایک بار پھر زراور کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ اس کی غربت پر آنسو بہا رہی تھی، اس کا قریب جانا اسے برا لگ رہا تھا۔ اس کے ہوش تو وہ بات میں ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت وہ اسے گھر چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے گھسیٹنے والے انداز میں اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زرشے، میری جان، میری بچی، کہاں تھی تم؟ تمہارے بابا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، امی جان بھاگ کر آئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب تو ہم پولیس میں رپورٹ لکھوانے جا رہے تھے کہ نہ جانے ہماری بچی کو اللہ نہ کرے کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا۔ میرا دل تو شام سے ہی گھبرا رہا تھا۔ میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا تمہیں احمد کے ساتھ بھیجنے پر بھی، اور پھر
احمد فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا، جب بھی اسے فون کرو آگے سے فون بن جاتا تھا۔ میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تمہارے پاپا بھی پریشانی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہے تھے۔ حویلی گئے تو پتہ چلا زراور صاحب کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بھی اگر تم واپس گھر نہ آتی تو ہم پولیس میں جانے والے تھے۔ شکر ہے میری بچی گھر واپس آ گئی ہو۔ ہوا کیا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، خاموش کیوں ہو رہی ہو؟ امی جان اور بابا جان بے حد پریشان تھے۔ آخر ماں باپ تھے، پریشانی تو فطرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس آ گئے تھے، جبکہ امی جان تو بنا اسے بولنے کا موقع دیے بولتے ہوئے اس کی غیر موجودگی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اپنا موبائل تو اس کے پاس کبھی موجود ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کبھی موبائل فون کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی، عنایا، اور اس سے بات کرنے کے لیے اس نے فون کا کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ امی جان کچھ نہیں ہوا، بس راستے میں احمد بھائی کی بائیک خراب ہو گئی۔ وہ خود بھی اتنی زیادہ لیٹ ہو گئے۔ ہم نے بائیک ٹھیک کروائی اور پھر انہوں نے مجھے گھر چھوڑا۔ اندر آنے کا وقت نہیں تھا، وہ کوئٹہ کے لیے نکل گئے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں میکینک مل گیا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنی دیر لگ جاتی۔ اس نے زراور کا دیا ہوا بہانہ سنایا۔ شکر ہے اللہ پاک کا تم گھر واپس آ گئی، ورنہ آج تو ہماری جان نکل جاتی۔ امی جان سکون کا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ ان کے انداز پر وہ سر جھکا گئی۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے دکھ میں شریک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کا انجام وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زراور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا، اور اگر اس نے نکاح سے ہی انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، وہ ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ نکاح نامے کے تمام تر کاغذات اور فوٹوز صرف اسی کے پاس تھے، اور نکاح میں موجود گواہان بھی اسی کے تھے۔ ہر چیز کا انتظام اسی نے کیا تھا۔ وہ تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اس وقت اسے صرف گھر آنے کی جلدی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، اس چیز کو جاننے کی کوشش اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ لیکن اب اسے جیسے جیسے ہوش آ رہا تھا، وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور ہر سوچ کے ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آگے اس کے ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا زراور اور اس کے لیے اپنے گھر والوں کو منا کر اس کا رشتہ اس کے ماں باپ کے سامنے پیش کرے گا، یا یہ سب کچھ وقتی ہے؟ اگر زراور نے اپنا فہم مطلب پورا کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تو، یا پھر اگر اس نے اسے کبھی بھی نہ چھوڑا تو؟ وہ ہر پہلو پر سوچ رہی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ یا الہی، اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ پلیز میری مدد کریں۔ اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھا تو لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ۔ میرے ماں باپ کیا سوچیں گے مجھے نہیں پتہ۔ میرے مالک، میرے لیے بہتر فیصلہ کر۔ بے شک تو دو جہانوں کا مالک ہے، تجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس کو وہ اپنا دکھ سنا سکتی۔ وہ واپس گھر آیا تو اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اپنی پہلی اور آخری خواہش کو آج وہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس کے نام محفوظ ہو گئی تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ وہ اس حقیقت کو اب کوئی بھی بدل نہیں سکتا تھا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اس پر صرف اور صرف زراور شاہ کا حق تھا۔ اس سوچ نے ہی اسے اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن باقی نہیں بچی تھی۔ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل وہ اپنے گھر والوں کو زرشے کے لیے منا لے گا۔ منانا تو صرف دادا جان کو تھا، اور پھر ان کے حکم سے پورے گھر والوں کو ان کی بات ماننی پڑتی۔ ان کے سامنے آواز بلند کرنے کی ہمت تو کسی میں بھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دادا جان کو اپنی اور زرشے کے رشتے کے لیے مناسب وقت پہ منائے گا، اور اسے یقین تھا وہ ایسا کر لے گا۔
تھوڑا مشکل ضرور تھا، لیکن وہ جانتا تھا دادا جان کا لاڈلا پوتا مکرم شاہ جس چیز کے لیے دادا جان کو منانا چاہے وہ منا کر ہی دم لیتا ہے، اور وہ اس معاملے میں مکرم کو ہی دادا جان کے آگے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باقی اگر وہ شناور کو منا لے تو ممکن تھا کہ دادا جان کو وہ بھی آسانی سے منا سکے، کیونکہ دادا جان اسے واپس گھر لانا چاہتے تھے۔ دادا جان نے پچھلے دنوں اس کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ گھر واپس آ جائے تو دادا جان اس کی ہر بات مان لیں گے۔ ایک شرط رکھی تھی کہ گھر واپس آ جائے تو دادا جان اس کی ہر بات مان لیں گے۔ ابھی تک تو شناور اس چیز پر کسی طرح کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ اپنے بھائی کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سب سے پہلے مکرم کو ہی فون کیا تھا۔ آخر اس کا بھائی کا نکاح ہو چکا ہے، یہ بات اسے تو پتہ چلنی ہی چاہیے تھی۔ صبح تقریباً 5:30 بجے کا وقت تھا جب اس کا فون بجا۔ اتنی صبح بھلا کون اسے فون کر رہا تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا جہاں زراور کا نام جگمگا رہا تھا۔ زراور صبح صبح فون کیوں کر رہا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم زراور، سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنی صبح صبح مجھے فون کیوں کر رہے ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب خیریت ہے۔ میں تو تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ساری رات سویا ہی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں صبح صبح فون کر رہا ہوں۔ جیسے ہی روشنی پھیلی میں نے سب سے پہلے تمہیں فون کرنے کا کام کیا ہے، ورنہ مجھے سکون نہیں ملنا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی مسکراہٹ اور ریلیکس انداز پر وہ بھی ریلیکس ہو گیا تھا۔ ہاں بتاؤ، کون سی بات بتانا چاہتے ہو مجھے؟ وہ کہیں تمہاری زرش بیگم نے تمہیں پرپوزل کے لیے ہاں تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل تم اسے سب کچھ بتانے والے ہو۔ کہیں تم نے اپنی دل کی بات اس کے سامنے تو نہیں رکھ دی؟ اتنی بیوقوف لڑکی تو ہے نہیں جو اتنے بڑے آدمی کے رشتے سے انکار کرے گی۔ وہ اس کی خوشی کی گہرائی جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں یار، اتنے اچھے نصیب نہیں ہیں میرے کہ وہ میرے پرپوزل کے لیے ہاں کر دے، لیکن وہ کیا ہے نا، ہماری رگوں میں شاہوں کا خون دوڑتا ہے۔ جو ہمیں ملتا نہیں ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی آواز میں بے تحاشا خوشی چھلک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ زراور۔ یار کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ میں فی الحال وہاں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ زراور کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے کچھ ایسا کر لیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے نکاح کیا ہے میری جان، میں نے اسے اپنا لیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ اب سے وہ صرف میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس نے دھماکہ کیا تھا، جبکہ مکرم سچ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تجھے اتنی جلدی کیا تھی زراور؟ میں نے کہا تھا میں دادا جان سے بات کروں گا، تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا تھا نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہر چیز ہینڈل کر لوں گا۔ تم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ ہاں نہیں کر سکتا تھا میں صبر مکرم، وہ لڑکی میرا صبر آزما رہی تھی۔ میرے دل میں اسے کھو دینے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ میں بے بس ہو گیا تھا۔ میرے دماغ پہ بہت ساری سوچیں سوار تھیں، ہر پل میں ٹینشن میں رہنے لگا تھا۔ مجھے کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے پتہ نہیں کب کچھ کرنا تھا۔ نہ تو تمہاری یہاں واپسی ہو رہی تھی اور نہ ہی تم نے دادا جان سے اس موضوع پر کوئی بات کی تھی، تو بس میں نے خود ہی حل نکالنا تھا۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ مکرم کافی دیر اسے سنتا رہا، پھر پرسکون ہو کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہوں، بیان کر لیا، لیکن اس کام کے بارے میں ابھی کسی کو بتایا تو نہیں نا؟ میرا مطلب ہے یہ بات ابھی تک تمہارے اور میرے درمیان ہے نا؟ کس طرح کا کوئی تماشا مت کرنا اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو پتہ چلنے دینا۔ مجھے وہاں آنے دو، پھر حل نکالتے ہیں اس کا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔
نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتایا ابھی، صرف شناور کو پتہ ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تم جانتے ہو میں شناور سے کچھ چھپا نہیں سکتا، اور اگر اسے یہ بات کسی اور طریقے سے پتہ چلتی تو ہنگامہ ہو جاتا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہنے لگا تو مکرم نے اپنی پیشانی مس لی۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اس سے میں خود بات کر لوں گا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اور کیا اس نکاح میں زرشے کی مرضی شامل تھی؟ اس نے دوسرا سوال پوچھا۔ زرشے کی مرضی شامل ہوتی تو مجھے نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ میری محبت میں ہر آنے والے رشتے سے انکار کر دیتی۔ زبردستی ہوئی ہے اس کے ساتھ، بلکہ میں نے اس کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا اور پھر زبردستی اپنے ساتھ اس کو اپنے فلیٹ پر لے گیا اور وہاں میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ کیا مطلب اس کی مرضی شامل نہیں تھی؟ وہ تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر بھی تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اور کم از کم پہلے لڑکی کی مرضی جانتے، اس سے نکاح کی وجہ پوچھتے، تم نے اغوا کر کے نکاح کر لیا۔ صحیح کہتے ہیں، عشق میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور تم بے عقل ہو گئے۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی خاموش بیٹھے گی؟ اگر اس نے آج ہی خلا کا کیس کر دیا تو کیا کرو گے؟ اگر یہ بات دادا جان تک پہنچ گئی نا زراور کہ تم نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے تمہاری طلاق کروائیں گے۔ تمہارا رشتہ لے کر جانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ بات تو تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ دادا جان زبردستی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، بے شک معاملہ ان کے پوتے کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب سے پہلے اس لڑکی کی رضامندی جانیں گے۔ وہ ایسے معاملے کی سنگینی اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور تم فکر مت کرو، جس طرح سے میں نے اس سے نکاح کے لیے ہاں کروائی ہے نا، اسی طرح میں دادا جان کے سامنے بھی اس سے ہاں کروا لوں گا۔ اور جہاں تک بات خلا کا کیس کرنے کی، تو وہ تب کرے گی نا جب اس کے پاس نکاح نامہ یا کچھ اور موجود ہوگا۔ میں نے اس کے پاس نکاح کی ایک تصویر بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ میرے پاس ہے، تم بالکل بے فکر رہو۔ یہ معاملہ تب تک باہر نہیں آئے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ وہ بالکل بے فکر ہو کر بولا تھا، کیونکہ زرشے کی طرف سے اسے کوئی پریشانی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اس کے لیے مسئلہ کھڑا کر چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ جب زرشے کو اس کی محبت کا احساس ہوگا وہ اس کو معاف کر دے گی۔ زراور سے بات کرنے کے بعد وہ کافی فکر مند ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زراور کی مدد کے لیے کیا کرے۔ اگر دادا جان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ زراور نے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ دادا جان نے جس طرح سے مخزم کو گھر سے نکال دیا تھا، اللہ نہ کرے کہ زراور کے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ مخزم اس واقعے کے بعد اب تک دادا جان کے دل میں اپنے لیے پہلے جیسی جگہ نہیں بنا پایا تھا، بلکہ اب تو حالات ایسے تھے کہ دادا جان اس کا چہرہ دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے۔ دادا جان کی نفرت اس نے مخزم کے لیے تو برداشت کر لی تھی، لیکن شاید زراور کے لیے برداشت نہ کر پاتا۔ مخزم بے شک اس کا سگا بھائی تھا، اس کا خونی رشتہ تھا مخزم کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو جگہ زراور اس کے دل میں رکھتا تھا مخزم آج تک نہیں بنا پایا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مخزم سے زیادہ زراور کو اپنا سگا بھائی مانتا تھا تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ مخزم نے زندگی کے ہر موڑ پر سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے لیے رشتے ناطے سب سے زیادہ ذات اہم تھی، اپنی ذات اہم تھی، لیکن زراور ایسا نہیں تھا۔ زراور کی اور اس کی سوچ بہت ملتی تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کی بھلائی سوچتا تھا۔ مخزم نے سب سے پہلے اپنا سوچا، ہمیشہ اس نے اپنی ذات کو اہمیت دی، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی اسی مطلبی طبیعت کی وجہ سے عنایا
اور شناور کی زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ اب حالات ایسے تھے کہ شناور حویلی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی عنایا شناور کے نام پر اس حویلی میں تھی۔ جو غلطی مغزم نے کی تھی وہی غلطی آج زراور بھی کر چکا تھا۔ ہاں، دونوں کا انداز الگ تھا، دونوں کی کہانی الگ تھی، لیکن اس کا نتیجہ ایک ہی نکلنا تھا۔ یقیناً دادا جان زراور کے نکاح کے بارے میں جان کر اسے جائیداد سے آگ کر دیتے، یا پھر شاید زندگی میں کبھی بھی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوتے۔ بے شک زراور نے محبت کی تھی، اور محبت غلط نہیں ہے، لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت غلط تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا جب اچانک اپنے سینے پر اسے ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اس احساس نے جیسے ہر طرح کی سوچ کو بہت پیچھے کر دیا۔ وہ اپنی ہر سوچ کو نظر انداز کرتا اس کے سیاہ گھنے بالوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جس انداز میں اس کے سینے پر سر رکھے ہوئی تھی اس کا چہرہ نیچے کی جانب تھا۔ وہ صرف اس کا سر ہی دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کی اتنی سی حرکت ہی مغزم شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھیر گئی تھی۔ واہ محترمہ، پاس آ کر دل بھی دھڑکاتی ہو۔ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو مکمل طور پر اسے قید کیے ہوئے تھا۔ ہم نے کی تھی کوشش تم سے دور رہ کر وعدہ وفا کرنے کی، تم نے پاس آ کر ساز دل چھیڑ دیا۔ اب تو جانا سزا کے مستحق ہوئے ہو تم۔ بہت پاس آتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب خود ہی اسے بخش کر پیچھے ہٹا تو اپنے اندر سے اسے اس شخص کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ آپ بس جا کر پانی پی لو ورنہ مجھ پر تو قتل کا الزام ہی لگ جائے گا کہ بیوی کو کس کر کے مار ڈالا۔ وہ اپنی قمیص ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اندر ایک طوفان سا اٹھا تھا، جیسے آج اگر وہ اتنی مزاحمت نہ کرتی تو وہ ہر حد پار کر جاتا۔ آج برسوں سے دبی ساری خواہشیں وہ اس پر عیاں کر دیتا، لیکن پھر اسے اس کا وہ وعدہ یاد آ گیا، 1 مہینے کا وعدہ جو اس نے اس لڑکی کو شاید غلطی سے ہی دے دیا تھا۔ اسے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کون بیوقوف مرد اپنے حق کے لیے اس طرح کا وعدہ کرتا ہے؟ اور اگر کوئی بیوقوف اس طرح کا فضول وعدہ ہی دیتا ہے تو اسے نبھانے کی بیوقوفی کون کرتا ہوگا؟ سید مکرم شاہ، اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا تھا۔ اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا اتنا بیوقوف جو اس طرح کا وعدہ نبھانے کے لیے بیوی کی طرف سے رضامندی کا منتظر ہو؟ وہ اپنی پرانی باتوں پر لعنت بھیجتا باہر اپنے دوستوں کے پاس آ گیا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنے ذہن سے عنائش کو ہٹا سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی کتنی ہی دیر بیڈ پر بیٹھی لرزتی رہی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص اس پر اتنے برے طریقے سے حاوی ہوا تھا کہ وہ مکمل بے بس ہو گئی تھی۔ اسے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا کہ کیسے وہ اس سے آزادی حاصل کرے گی، کس طرح سے اس سے دور جائے گی۔ اس کی پہنچ سے تو دور وہ جا نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کی جسارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اتنے دنوں سے تو ان دونوں میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اور آج پھر وہ ایک بار موقع دکھتے ہی اس کے پاس آ گیا۔ وہ کتنے دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات کرے گا اور وہ آگے سے انتہائی بدتمیزی سے اس سے مخاطب ہوگی، لیکن اس نے تو بات ہی نہیں کی تھی۔ اس نے تو سیدھا سیدھا وار کیا تھا۔ اس پر ابھی تک اسے اپنے گردن اور لبوں پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی، جیسے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مکرم شاہ، تمہارا کچھ نہ رہے، تم جہنم کی آگ میں چلو، تمہیں کبھی سکون نہ ملے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اسے بددعائیں دینے لگی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اسے ویسے ہی بیڈ پر ڈرے سہمے ہوئے پایا۔ یہ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟
یار اب تم یہ مت کہنا کہ میرا کس تمہیں سکتے میں لے گیا ہے۔ اب میں نے کوئی اتنا بھی جان لیوا کس نہیں کیا تھا۔ اتنے سے پر تمہاری یہ حالت ہے، اگر میں پورا حق وصولنے پر آ گیا تو زندہ تو بچ جاؤ گی نا۔ دیکھو میں نے تمہیں زندہ سلامت دادا جان کے پاس لے کر جانا ہے۔ تھوڑی مضبوط بنو، اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کرو، یہ حالات نہیں چلیں گے۔ میرے سامنے میرے ساتھ کوئی مضبوط لڑکی گزارا کر سکتی ہے۔ ایک قسط پر تمہاری یہ حالت ہے، تم نے تو آگے وفات پا جانا ہے میری قربت میں۔ خیر یہ تو اگلے مہینے کی بات ہے۔ ابھی ناشتہ بناؤ میرے لیے، یا پھر یہ سب کچھ ناشتہ نہ بنانے کا بہانہ ہے؟ اگر ایسا ہے نا تو ایک بات کان کھول کر سن لو، بیویوں کے اس طرح کے چونچلے اٹھانے والا مرد نہیں ہوں میں۔ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے، ہمارے خاندان کی عورتیں اپنے شوہر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، جیسے کھانا بنانا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، بیڈ روم صاف کرنا۔ یہ سب کچھ میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں کرنا ہے، کیونکہ اب تمہاری نازک مزاجی کو دیکھتے ہوئے میں اپنے خاندان کے رواج بدل نہیں سکتا، اور نہ ہی میں ان شوہروں میں سے ہوں جو بیوی کی مدد وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اور تمہاری مدد کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے جو روز آ کر گھر کی ساری صفائی کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو کام تمہارا ہے وہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہ نازک مزاج سائڈ پر رکھو اور اٹھ کر کام کرو۔ ہاں مجھے یاد آیا، تم ملازموں کو کیا کہہ رہی تھی کہ تم نئی نویلی دلہن ہو تو جیولری کپڑے پہننا تم پر فرض ہے، اور کام اس طرح سے لیا جا رہا ہے جیسے تم صدیوں کی کوئی بھی شادی شدہ عورت ہو۔ تو ڈارلنگ، نئی نویلی بیویوں کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اس کی بھی کچھ شرط ہوتی ہیں۔ تم پہلے میرے حقوق ادا کرو، پھر میں تمہارے حقوق کے بارے میں سوچوں گا۔ مطلب صاف ہے کہ جب تک تم میرے نخرے نہیں اٹھاؤ گی تب تک میں بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور تمہیں نئی نویلی بیویوں کی طرح میں رکھوں گا، بالکل رکھوں گا، لیکن 1 مہینے کے بعد جب تم بیویوں والے فرض سر انجام دو گی تب میں اچھا شوہر بن کے دکھا دوں گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کا اچھا شوہر والا روپ دیکھنے کی، سمجھے؟ آپ اپنا اچھا اور نیک شوہر والا روپ آپ اپنی ان 3 بیویوں کو بن کر دکھائیں جو آپ کے دائیں بائیں گھومتی ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے اپنے نخرے اٹھوانے کا، میں خود اپنے سارے کام کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی اگر ان کاموں کی وجہ سے آپ مجھ سے دور رہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے غنیمت ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں شیطان کو خود سے دور رکھنے کے لیے ہم ہر ممکن کام کرتے ہیں کہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہو، اسی طرح سے میں یہاں ہر ممکن کام کروں گی تاکہ آپ جیسا شیطان مجھ پر حاوی نہ ہو۔ وہ انتہائی درجہ بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی، لیکن اس کی بات پر وہ غصہ ہونے کے بجائے مسکرا دیا۔ ہاں ڈارلنگ، ضرور، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم جانتی ہو نا اس شیطان کے لیے رمضان کے مہینے کی لمٹ ہوتی ہے، اور اس شیطان کے لیے بھی بس اسی مہینے کی لمٹ ہے۔ آگے تم کرو نہ کرو، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، کیونکہ تمہیں میں نے صرف 1 ہی ماہ دیا ہے۔ جی لو آزادی سے اس 1 مہینے کو، اس کے بعد وہ ہوگا جو مکرم شاہ چاہے گا۔ ہاں لیکن اس 1 ماہ میں خود کو تھوڑا مضبوط بنا کر آنا تاکہ لڑنے میں بھی مزہ آئے۔ اب اٹھو اور جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے، شوہر بھوکا بیٹھا ہے۔ اور یہ محترمہ سکتے سے ہی باہر نہیں نکل رہی، وہ سخت مگر شرارتی لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ جلدی سے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ساری بدتمیزی کے باوجود بھی وہ برا کیوں نہیں منا رہا تھا، اس کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت اسے بری کیوں نہیں لگ رہی تھی۔ 2 دن سے تو وہ اس کے لیے کھانا بھی نہیں چھوڑتی، بس اپنے لیے کھانا بناتی اور کھا کر سو جاتی۔ وہ آ کر کچھ کھاتا بھی تھا یا نہیں عنائش کو اندازہ نہیں تھا، لیکن آج صبح ہوتے ہی اس شخص نے اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے دکھا دی تھی۔ لیکن یہ تو طے تھا، ہار تو وہ بھی نہیں ماننے والی تھی۔ آج نہیں تو کل وہ اس پر پوری طرح سے یہ بات ثابت کرنے والی تھی کہ وہ ایک انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، اور اتنی بدتمیز لڑکی کو حویلی لے جا کر صرف اپنی ناک کٹائے گا۔ لیکن وہ یہ سب کچھ صرف سوچ ہی پا رہی تھی۔ دوسری طرف مکرم شاہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس بات کو سمجھنا اس جیسی لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک 18 سال کی لڑکی کا دماغ ایک سیاستدان کے دماغ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔
زرشی میری جان اٹھ جا، تجھے پتہ ہے نا آج شاہ صاحب گھر پر ہیں تو تجھے ان کا ناشتہ بھی بنانا ہے، اٹھ جانا میری جان، جلدی سے جا کر ناشتہ بنا دے، کیونکہ شاہ بیگم تیری غیر حاضری محسوس کر چکی ہیں، صبح سے سب ملازموں سے تیرے بارے میں پوچھ چکی ہیں، اور تجھے تو پتہ ہے نا سکینہ کی بیٹیوں کو نہ جانے تمہارے ساتھ کیسی ضد ہے، جب دیکھو تمہاری برائیاں کرنے میں لگی رہتی ہیں، لیکن رضیہ کی بیٹی بڑی پیاری ہے، تو اسی ساتھ رہا کر، ورنہ سکینہ کی بیٹیاں تو اس وقت بھی شاہ بیگم کے کان تمہارے خلاف بھر رہی ہوں گی، اور پھر شاہ بیگم تمہیں سخت سنائیں گی تو تمہارا دل خراب ہو جائے گا۔ اٹھنا میرا بچہ، وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ جاگتے ہوئے بھی تکیے میں سر دیے زبردستی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کا بالکل حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ورنہ پھر ان کا وہی حویلی والوں کے احسان کا چیپٹر شروع ہو جاتا، اور پھر صبح سے لے کر شام تک وہ اسے ان کے احسانوں کے بارے میں بتاتی رہتی جنہیں وہ بچپن سے سنتی آئی تھی، لیکن تب اسے بھی یہ سب کچھ بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، لیکن آج اس کے خیالات بدل چکے تھے، اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ آج اس کے لیے شاہ خاندان والوں کے احسانات صرف ڈرامہ بن کر رہ گئے تھے، اور ان جیسے بے بس لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے اپنے کون سے کام نکلواتے تھے۔ ان لوگوں کی اصلیت تو اس پر اب کھلی تھی، اور زراور شاہ کی حقیقت جان کر اسے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے اسے بہت زیادہ اونچے مقام پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ اس کے قابل نہیں تھا، وہ اس کی نظروں سے گر چکا تھا۔ شاید وہ اس کی ذات پر اتنے سارے احسانات بھی اسی وجہ سے کر رہا تھا کیونکہ وہ اس پر غلط نگاہ رکھتا تھا، لیکن اگر اس کی نگاہ غلط ہوتی تو وہ اس سے نکاح کیوں کرتا؟ وہ کیوں اسے اپنی بیوی بناتا؟ کیوں اسے نکاح کے لیے مجبور کرتا؟ اگر وہ چاہتا تو اپنی ہواس پوری کر سکتا تھا، اسے کون تھا پوچھنے والا، لیکن اس نے تو اس سے نکاح کیا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، تو کیا سچ میں وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اس کی سوچ نے ایک نیا سرا پکڑا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس کا دماغ اس بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا۔ اگر وہ اتنا سچا ہوتا تو اس کے گھر رشتہ لاتا، اس سے نکاح کرنے کی خاطر اس کے ماں باپ کے سامنے اس کا رشتہ پیش کرتا، نہ کہ یوں زبردستی اغوا کر کے اس سے نکاح کرتا۔ ہاں وہ محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ محبت انسان سے ایسی غلطیاں نہیں کرواتی۔ محبت تو بہت زیادہ خوبصورت جذبہ ہے جسے بہت محبت اور چاہت سے نبھایا جاتا ہے، لیکن زراور شاہ اس کے دل میں چاہت بھرنے کے بجائے اپنے لیے نفرت بھر دی تھی۔ اس کے نکاح میں آنے کے بعد شاید وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہ کر پاتی، لیکن محبت کرنے کی گنجائش بھی زراور شاہ نے نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس اپنی ماں کے سوالوں کے جوابات نہیں تھے، اس کے پاس حویلی نہ جانے کی وجہ نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، شاہ بیگم کو کچن میں مصروف پایا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے اپنے ہاتھ چلانے لگیں تاکہ اس کی سخت باتوں کا شکار نہ ہو، لیکن ایسا تو جیسے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی، ارے زرشے مہارانی، ارے آپ تو جلدی آ گئی، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے، صرف 7:15 ہی تو بجے ہیں، آرام سے آتی، ناشتہ کر کے آئی ہیں یا نہیں، یا یہاں جو آپ کے ملازم بیٹھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ناشتہ پیش کریں گے؟ ارے رکیں، آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں، میں خود آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، وہ طنز کے تیر برساتی ہوئی کہنے لگی۔ زرشے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کی حیثیت انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، وہ دراصل آنکھ دیر سے کھلی، ناشتہ بنا دیتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکاتے معافی مانگنے لگی۔ شاہ بیگم نے ذرا سی گردن اکڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں معاف تجھے، لیکن ایک شرط پر، شام دوپہر میں یمنا یہاں آنے والی ہے تو تجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، اور ہاں ہر وقت اس عنایا کے ساتھ نہ چپکے رہا کر تو، وہ خود ایک بد کردار لڑکی ہے، تجھے بگاڑ دے گی، اس کی عمر اور باتوں پر ہرگز مت جانا۔
تو اسے نہیں جانتی وہ اسے دیکھتے ہوئے عنایا کے بارے میں بتانے لگی تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی اتنی پیاری دوست کے کردار پر کچھ غلط بات نہیں سن سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا صرف ایک لفظ عنایا کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ ان کی باتیں نظر انداز کرتی جلدی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ شاہ بیگم بھی مزید اس ملازمہ کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے اگنور کرتی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی زرشے نے گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ناشتہ لے کر زراور کے کمرے میں جانا تھا، جو آج کام پر نہیں جانے والا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کا حکم دیا تھا، اور اس حکم پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اسے اس کی بے جا ضد پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری، وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی ساتھی ملازمہ 13 سالہ گوری سے زراور کے کمرے میں ناشتہ لے جانے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شاہ بیگم سے رات کی دعوت کا پوچھنے جا رہی ہیں، جس پر وہ فوراً سر ہلاتی ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا اب گھر چلی جائے، کیونکہ صبح سوائے زراور کا ناشتہ بنانے کے اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، اور شاہ بیگم نے اسے شام کے لیے کام دیا تھا جو اسے شام میں آ کر کرنا تھا۔ لیکن اگر وہ باہر نکلتی تو شاہ بیگم اسے دیکھ کر اور کام دے دیتی، لیکن وہ زراور کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے تھوڑی دیر وہیں کچن میں بیٹھ کر شاہ بیگم کے اپنے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تم ناشتہ کیوں لے کر آئی ہو؟ تمہارا کام نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جس کا یہ کام ہے یہ ٹرے اسی کو تھما کر بھیجو۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے فوراً اجازت دی تھی، لیکن یہ کیا؟ آج اس کے قدموں کی چاپ کے بجائے اسے کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دوسری ملازمہ سامنے میز پر اس کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس ملازمہ کو کھڑے کھڑے غائب کر دے۔ اس نے بے حد غصے سے اسے مخاطب کیا تھا، شاہ جی، وہ شاہ بیگم کے مہمان آنے والے ہیں، میرا مطلب ہے ان کی بھانجی آئے گی۔ یمنا بی بی تو زرشے باجی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لیے شاہ بیگم کے کمرے میں جاننے وہیں گئی تھیں، کیونکہ شاہ بیگم نے ان سے کہا ہے آج وہ دیر سے کام پر آئی ہیں، اس کی سزا کے طور پر انہیں شاہ بیگم کے مہمانوں کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ ملازمہ نے طوطے کی طرح سے اسے خبر سنائی تھی، جس پر زراور کے ماتھے کے بل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنے لگے تھے۔ چاچی کو کس نے کہہ دیا کہ وہ یمنا کی ملازمہ ہے، یا پھر وہ اس گھر میں میرے علاوہ کسی اور کے کام کر سکتی ہے؟ انہیں تو ٹھیک سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ زرشے کو میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے رشتہ داروں کے نخرے اٹھانے کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ بے حد غصے سے سوچ رہا تھا، اور پھر ایک نظر اسے دیکھا جو پہلے ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ 13 سالہ ملازمہ مالی کی بیٹی تھی، جو 2 ماہ سے اسکول کے بعد اپنی ماں کی مدد کے لیے حویلی آتی تھی، لیکن آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ صبح حویلی میں موجود تھی۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ صبح ہی زراور شاہ کے غصے کا شکار ہو جائے گی۔ چھوڑی، تم یہ سارا ناشتہ اٹھاؤ اور زرشے سے کہو وہ میرا ناشتہ لے کر آئے، اور آئندہ ایک بات یاد رکھنا، تم وہ کام کرو جو تمہاری امی کے حصے میں آتا ہے، باقی لوگ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، سمجھی میرا بچہ؟ وہ اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اس کے غصے سے گھبرا گئی ہے، اسی لیے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زراور کو اچانک بدلتے مسکراتے دیکھ وہ فوراً ٹرے ٹیبل سے اٹھا کر واپس نیچے چلی گئی، جبکہ زراور یہ سوچ رہا تھا اب اسے چاچی سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ ورشے کو ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہی ہیں، اور زرشے کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معاملہ اب زرشے کی نہیں اس کی اپنی عزت کا تھا۔ زرشے باجی، یہ ناشتہ زراور صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ کو ہی کرنا ہے۔ میں یہاں اپنی ماں کے کام میں مدد کرنے کے لیے آتی ہوں، نہ کہ آپ کے کام کرنے کے لیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود اپنا کام خود کریں۔ اس نے زراور کی بتائی ہوئی بات اس کے کانوں تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور وہ چاچی بیگم کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بات پر پریشان ہو گئی، اسے یہی پتہ چلا تھا کہ یمنا وغیرہ رات تک آئیں گی، اور اس نے شام تک ہی واپس حویلی آنا تھا،
جب تک زراور کسی نہ کسی کام کے لیے حویلی سے نکل چکا ہو۔ لیکن یہاں تو الٹ ہو گیا تھا، زراور صاحب بہت غصے میں ہیں، اوپر جائیں، جلدی سے یہ نہ ہو کہ نوکری سے فارغ کر دیں۔ آپ نے تو آج میری جان بھی خطرے میں ڈال دی، جلدی جائیں۔ وہ ٹرے اس کے حوالے کر دی، خود اپنے کام کرنے لگی، جبکہ اس نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو مضبوطی سے تھاما اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے زراور کے کمرے کی طرف چل پڑی۔